منگنی کے سلسلے میں آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ منگنی کیا ہوتی ہے؟ شادی سے پہلے ایک انگیجمنٹ کا جو رسم ہے، اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے؟ منگنی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام میں ایک مسئلہ ہے، توجہ۔ کوئی مال میں خریدنے کے لیے گیا، مثال کے طور پر ایک قالین مجھے خریدنی تھی، میں نے صاحب مال سے یعنی دکان والے سے اس کی قیمت لگائی، اس نے کہا یہ 1000 روپے کی۔ ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے اس کی بولی لگا دی۔ حضور فرماتے ہیں یہ جائز نہیں جب تک کہ تمہارا پہلا بھائی بات مکمل نہ کر۔ اپنے بھائی کی بے پر بے جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ مسئلہ ہے یہ شریعت کا۔ میں اگر خرید رہا ہوں تو دوسرا اس میں گھس کر کے نہ خریدی کی بات نہ کرے جب تک میری ڈیل مکمل نہیں ہو جاتی۔ یا تو میں چھوڑ دوں یا تو میں لے لوں، نکل جاؤں، اس کے بعد دوسرے کا حق ہے۔ یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہی کانسیپٹ ہے منگنی کا۔ منگنی کیوں کی جاتی ہے؟ کسی لڑکی کو آپ نے دیکھا، پیغام نکاح بھیج دیا اور لڑکی نے قبول کر لیا، شادی ابھی نہیں ہوئی، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے تو اپنے بھائی کے پیغام پر پھر کوئی دوسرا آدمی پیغام بھیج نہیں سکتا، حرام ہے اس کے لیے۔ آپ وہ اس کو پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ جب تک ان کی ڈیل مکمل نہ ہو جائے، یا تو ٹوٹ جائے، ختم ہو گئی کہ نہیں کرنا ہے شادی، تو اس کے بعد نئے سرے سے اگر کوئی چاہے تو پھر اس کے پاس پیغام نکاح بھیج سکتا ہے، ورنہ جب تک کوئی مسلمان کسی عورت کے نکاح کے پیغام بھیجا ہوا ہے اس وقت تک دوسرا کوئی اس کو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتا۔ یہ ہے حقوق اسلام، اتنا زیادہ محفوظ رکھا گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان آج کم علم ہو گئے، جاہل ہو گئے، پڑھتے نہیں ہیں، ورنہ تمہارے دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی ایک ادنا سا شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ عصمت والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔